بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ملک الموت پر پڑتی ہے، جو کہ انسانی روپ دھار کر ان کی مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت جو ہے ان کی نظریں ان کے چھوٹے بچے پر جمی ہوئی ہیں اور وہ اسے بڑی گہری اور عجیب نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جو بچہ ان کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فرشتے اجل سے پوچھا کہ تم اسے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے؟ تو فرشتہ جو تھا وہ خاموش رہا، مگر اس کی نظروں کا رعب ایسا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تڑپ اٹھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ اس بچے کو ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں موت کا فرشتہ پہنچ ہی نہ سکے۔ انہوں نے جنات اور شیاطین کو بلایا، وہ جنات جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کی طاقت رکھتے تھے اور سمندروں کی تہہ تک جا سکتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات اور شیاطین سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر میرا بچہ محفوظ رہ سکے؟ تو ان جنات میں سے ایک جن نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اسے مشرق کے آخری کونے میں سورج کا جو چشمہ ہے اس کے نیچے چھپا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سر جھٹک دیا اور کہا، نہیں، ملک الموت تو مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے جن نے کہا کہ میں اسے ساتویں زمین کی جو گہرائیوں میں سے ایک گہرائی میں لے جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہاں تک بھی اس کی رسائی ہے۔ تو آخر میں ایک شیطان جن نے مشورہ دیا کہ میں اسے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہوں اور ایک گھنے بادل کے اندر اس کو چھپا دوں گا اور وہاں اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو یہ تدبیر بہت پسند آئی، اور انہوں نے اپنے لخت جگر کو ہوا کے سپرد کر دیا، اور اس شیطان کے بھی جس نے کہا تھا کہ وہ ان کو آسمان کی بلندیوں پر بادلوں میں چھپا دے گا۔ تو ہوا جو تھی وہ اسے بادلوں کی گہرائیوں میں لے گئی، لیکن دیکھے نا کہ تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ بادلوں کے بیچ پہنچا تو وہ ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فرشتہ جو دربار میں حیرانی سے بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ دراصل اس لیے حیران تھا کہ اسے حکم ملا تھا کہ اس بچے کی جو روح ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر بادلوں کے درمیان قبض کرنی ہے، جبکہ وہ بچہ تو اس وقت زمین پر سلیمان علیہ السلام کی گود میں تھا۔ تو وہ فرشتہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ وہاں بادلوں تک کیسے پہنچے گا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی اپنی ہی تدبیر اسے وہاں لے گئی جہاں اس کی موت لکھی تھی۔ اچانک ایک گرج چمکی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ایک بے جان جسم آ کر گرا، اور وہ بے جان جسم ان کے اسی بیٹے کا تھا جسے وہ موت سے بچانے چلے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر جھک گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی تدبیر اور شیطانوں کے مشوروں پر اعتماد کیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت سجدے میں گر کر دعا کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میری بات کسی کے لائق نہ ہو، کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی، بلکہ انہیں سب کچھ دیا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو بے شک موت برحق ہے، اور جو رات قبر میں ہے وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کامنٹ کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔